آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت عدل و انصاف کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے۔ ویسے تو شخصیت میں بہت کچھ ہے جو سامنے رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک بڑا مشہور و معروف پہلو ان کا یہ ہے کہ عدل و انصاف کی جو مثالیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی وہ زمانہ بعد میں نہیں پیش کر سکا۔ انصاف کے اوپر تقریر کرنا بڑا آسان ہے، عدل و انصاف کے اوپر مشورہ دینا بڑا آسان ہے، گلا شکوہ کر دینا، تنقید کر دینا کہ لوگ انصاف نہیں کرتے، یہ بھی آسان کام ہے، لیکن اپنی ذات کے اوپر انصاف کو لاگو کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ صرف کوڑا لے کر مدینے میں انصاف نافذ کرتے تھے، سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر انصاف نافذ کیا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر جب ممبر رسول پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبہ کے الفاظ ترتیب پا رہے تھے کہ دوران خطبہ ایک بوڑھا شخص سامنے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے روک کر کہا، عمر آپ کا خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہے یہ کیسے بنا ہے؟ مال غنیمت سے جو چادریں آئی تھی اس سے آپ جیسے قد کاٹ والے شخص کا کرتا نہیں بن سکتا، خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ کرتا کیسے بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئے، جلال میں نہیں آئے، غصے میں نہیں آئے، کوئی محکمہ ایکٹیو نہیں ہو گیا کہ یہ کون ہوتا ہے امیر المومنین کے آگے بات کرنے والا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی تحمل کے ساتھ کہا کہ اس کا جواب میں عمر نہیں دوں گا بلکہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے کے جذبات نہیں بفرے کہ آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، آدھی دنیا کا بادشاہ، اور محفل کے اندر بڑے مجمع کے اندر خطاب کو روک کر سوال کیا جائے، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھنا تھی، لیکن 1 مہینہ میں عمر کے روب کی وجہ سے سوال نہیں کر سکا، میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو روک کر یہ کہوں مجھے یہ آیت کا مطلب بتا دیں۔ اتنا روب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خود میرے آقا فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی بھاگتا۔ ذرا غور تو کیجئے، ایک طرف ایک شخص نے اپنا ذاتی مسئلہ پوچھنا ہے اور اس کی ہمت نہیں ہو رہی، 1 مہینہ تک ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، کوئی ماحول بنے گا، کسی محفل میں بیٹھے ہوں گے تو میں اپنی بات عرض کر سکوں۔ دوسری طرف روب و دبدبہ کی یہ کیفیت کہ شیطان بھی ان کے سائے سے بھاگتا ہے، اور تیسری طرف یہ منظرنامہ ذرا دیکھیے کہ دوران خطبہ بھرے مجمع میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ وضاحت بیان کریں کہ یہ کرتا کیسے بنا۔ تو بات سمجھ لگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ جانتے تھے کہ اپنا ذاتی مسئلہ بیان کرنا ہو تو کوئی اور بات ہے، لیکن اگر عمر کا کردار چیک کرنا ہو تو عمر اس پہ ناراض نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں یہ بھی مزاج بن گیا، اگر کسی سے بڑے شخص سے بات کو پوچھ لے وہ کہتا ہے تم کون ہوتے پوچھ رہے ہو؟ یہ حضرت صاحب ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کوئی بڑے حضرت صاحب ہو سکتے ہیں؟ لیکن دوران خطبہ مجمع کے اندر بھری محفل میں سوال پوچھ لیا، اور کسی صحابی کے ماتھے پہ تیور نہیں چڑھے، کسی کے جو ہے جذبات نہیں بفرے، کوئی محکمہ ایکٹیو نہیں ہوا کہ آپ کون ہوتے ہیں، کوئی میڈیا والا نہیں آ گیا۔ آج تو سوال پوچھنے کی بھی گنجائش نہیں نہ چھوڑی ہم نے، لیکن مسجد نبوی کے اندر جہاں آوازوں کا شور بید بھی ہے لیکن حق کی بات ہو رہی ہے، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ پہلے یہ بتایا جائے، اور حضرت عمر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بیٹا بھی انتہائی تحمل کے ساتھ عرض گزار ہوتا ہے اور کہتا ہے بابا جی آپ کی بات بالکل بجا ہے، مال غنیمت سے جو چادریں آئی تھی اس سے میرے بابا کا واقعی کرتا نہیں بن سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی اور ایک میرے بابا کے حصے میں آئی تھی، اور میں نے اپنی چادر بھی اپنے بابا کو پیش کر دی اور 2 چادروں کو ملا کر یہ کرتا بنایا گیا ہے۔ پھر وہ بوڑھا شخص بیٹھنے سے قبل کہتا ہے عمر اب خطبہ شروع کرو، اب صرف کانوں سے نہیں سنیں گے، اب روحوں میں بھی اتاریں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جس شخص کا خطبہ سن رہے ہیں اس کا صرف تن پاک نہیں، اس کا من بھی پاک ہے۔